چلیں آپ کو ہب لسبیلا سے ٹڈی دل کی روک تھام اور زرعی فصلات کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈپٹی کمشنر لسبیلا ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی ہدایت پر محکمہ زراعت نے سپرے مہم شروع کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع لسبیلا تنویر چنا کی زیر نگرانی جنگی بنیادوں پر محکمہ زراعت کی سپرے ٹیمیں محترک ہو گئیں۔ سروے ٹیموں کی نشاندہی پر آج بیلا اور لاکھڑا تحصیل کے زرعی علاقوں اور گوٹھوں میں خصوصی سپرے مہم شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن تنویر چنا نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری ہونے پر ڈپٹی کمشنر لسبیلا کے احکامات کی روشنی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ہنگامی بنیادوں پر ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لسبیلا ایک زرعی ملک ہے۔ گزشتہ سال یہاں کے زمینداروں نے 25,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی۔ رواں سال کے دوران 15,000 ایکڑ رقبے پر گندم اور 17,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ زراعت علاقے کی زرعی ترقی اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے الرٹ پوزیشن پر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ جن زرعی علاقوں کو ٹڈی دل سے کلیئر کیا گیا، دیگر علاقوں کے زمیندار مسلسل محکمے کے سروے ٹیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کسی بھی علاقے میں ٹڈی دل کی نشاندہی پر ٹیمیں فوری ایکشن اور سپرے کریں گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نور اللہ بزنجو، بیورو چیف۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں ڈیرہ غازی خان سے کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈار کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی ایم پیکیج، سی ایم انیشیٹوز، اے ڈی پی کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فروخ کوہ سلمان، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بابر بشیر اور دیگر افسران موجود تھے۔ کمشنر ساجد ظفر ڈار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے، تاہم مٹیریل کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تمام ترقیاتی اسکیموں کی موجودہ صورتحال کی تصویری اور ویڈیو ریکارڈ مرتب کیا جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جنرل بس اسٹینڈ ڈیرہ غازی خان کو جدید طرز کا انٹر سٹی ٹرمینل بنایا جائے گا۔ منصوبے پر 3 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ تعمیراتی کام کے لیے 7 جون کو ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ توسا شہر اور بھارتی اسٹریٹ لائٹس اور دیگر کام کے لیے 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ توسا شہر کے داخلی اور خارجی مقامات کو خوبصورت کرنے کے ساتھ سیوریج واٹر سپلائی کے مسائل حل ہوں گے۔ ٹریفک روانی کا خلل دور کرنے کے لیے 16 کے بجائے 32 فٹ کے اونچے کھمبے لگانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے اسکیم میں ترمیم کی جائے گی۔ اسٹریٹ لائٹس کے لیے 6 کروڑ روپے، سیوریج واٹر سپلائی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ہائی ویز کی 19 اسکیموں پر 3.5 ارب کروڑ خرچ ہوں گے۔ لوکل گورنمنٹ کی 23 اسکیموں پر 59 کروڑ 60 لاکھ روپے اور بلڈنگز کی 30 اسکیموں پر 5 ارب 54 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ اجلاس میں نئے مالی سال کے اے ڈی پی کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی تیاری کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ قادری فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، نعت گو، شاعر، سیاسی سماجی رہنما برکت علی قادری نے کے سی نیوز کے نمائندے عتیق الرحمان کو اپنے انٹرویو میں بتایا کہ قادری فاؤنڈیشن پاکستان ہماری خاندانی غیر سیاسی سماجی تنظیم ہے۔ ہم باہر سے فنڈنگ نہیں کرتے، اپنی ذاتی حیثیت اور خاندانی ذرائع سے عوام کی مدد کرتے ہیں۔ قادری میڈیکل سینٹر نارتھ کراچی کے ذریعے 1986 سے بغیر نفع نقصان عوام کو سستا معیاری علاج و معالجہ کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد یا دوسرے علاقے جو مریض لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، ہم یہاں 25-30 ہزار میں کرتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ ڈگری یافتہ کنسلٹنٹ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو دوسری جگہ 1000 روپے فیس لیتے ہیں، مگر ہم صرف 300 یا 400 روپے میں ہی وہ سہولت دیتے ہیں۔ ہم خدمت کے جذبے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے موجودہ کرونا وائرس کی نازک صورتحال میں بھی 24 گھنٹے عوام کو علاج معالجہ کی سہولتیں فراہم کی۔ ہم نے اس موقع پر بغیر کسی پبلسٹی کے غریب غربا ضرورت مندوں کو راشن اور دیگر سہولتیں مہیا کیں۔ وقتاً فوقتاً فری میڈیکل کیمپ اور محافل نعت کے پروگرام بھی منعقد کرتے ہیں۔ ہم یہ سب کسی کام، شخصیت، تنظیم یا ادارے کی پبلسٹی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے 15 سال سے متواتر رمضان شریف مدینہ منورہ میں اور اعتکاف مسجد نبوی میں ہوتے ہیں۔ اس سال عالمی لاک ڈاؤن کے سبب نہ جانے کا بڑا دکھ اور اداسی ہے۔ میرے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹرز اور انجینئر بیرون ملک مقیم ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی 73 سالہ زندگی میں دنیا بھر کے عرب ممالک، یورپ، امریکہ وغیرہ کے درجنوں سفر کیے۔ الحمدللہ اب میں
تحریر و تصنیف کے ماحول میں پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے دوران کئی نعتیں تحریر بھی کی۔ کیمرہ مین ندیم خان کے ساتھ عتیق الرحمان، کیسی نیوز۔ جی ناظرین، آج ہم یہاں پر موجود ہیں قادری فاؤنڈیشن کے اندر، اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں برکت علی قادری صاحب۔ ان سے کچھ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی جانیں گے، سیاست کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور بالخصوص جو اس وقت دنیا میں جو لاحق ہے کرونا وبا جو ہے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ اور خود جو ہیں وہ برکت علی قادری صاحب ایک تجزیہ نگار ہیں، سینئر ہیں، اور امن اخبار میں بہت زیادہ انہوں نے وقت اپنا وقف کیا ہے، اور اب جو ہے وہ اس وقت جو ہے فاؤنڈیشن کی چیئرمین ہیں۔ اور اس وقت لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے وہ پریشان حال لوگوں تک کتنے لوگوں میں جو ہے وہ بالخصوص جو ہے رمضان کریم کی برکتوں سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، لاک ڈاؤن میں جو راشن کی تقسیم ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ آپ کی فاؤنڈیشن نے، قادری فاؤنڈیشن نے اب تک کتنے لوگوں کو جو ہے وہ راشن کی تقسیم کی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ کرونا جو وبا جو ابھی پھیلی ہوئی ہے، قادری فاؤنڈیشن نے کس طریقے سے ابھی لوگوں کی مدد کی ہے، کس انداز سے لوگوں تک راشن پہنچایا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پہنچایا ہے، یہ اگر ناظرین کو آپ۔ پہلے تو میں قادری فاؤنڈیشن کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ فاؤنڈیشن ہماری اپنی خاندانی فاؤنڈیشن ہے، جس میں ہم نہ باہر سے کوئی فنڈ لیتے ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں جو لوگ ہیں، میرے بیٹے ہیں یا میرے گھر والے ہیں، ہم وہ جو جتنا ہمارا وہ ہوتا ہے ذریعہ، وہ ہمارا سب ہم اس میں ہر سال اپنا استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ میں۔ اس مرتبہ کیونکہ کرونا کا سلسلہ بھی تھا تو ہم نے وہ جو کچھ بھی کیا ہے، اور اس میں ہم نے پبلسٹی کی بھی ہم نے کبھی نہ کوشش کی ہے۔ ہمارے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، اس کا بھی وہ ہمارا بس ہماری اللہ سے دعا یہی رہی ہے اور ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ اللہ ہمارے جو ہم محفلیں کرتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں سالانہ، اس مرتبہ اویس قادری صاحب آئے تھے 19 فروری کو، یہ محفل اور ہمارے رمضان میں، کیونکہ میں ہر سال رمضان میں 15 سال سے اعتکاف مسجد نبوی میں کرتا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ بس یہ میرا سلسلہ چلتا رہے، اور باقی جو اللہ کی طرف سے ہمیں خدمت کا موقع لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ ہاسپٹل ہے، نو لاس نو پروفٹ کی بنیاد پر ہم نے بنا رکھا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹر جو ہیں مستند ڈاکٹر ہیں سارے، اور جس میں FCPS ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اچھے نامور ڈاکٹر ہیں، وہ جو وہاں 1000 فیس لیتے ہیں، یہاں 300 400 روپے میں ہم وہ کام کر دیتے ہیں۔ جو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، یہاں پر ہم 25-30 ہزار روپے میں وہی کام کر دیتے ہیں، وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جب ہم نے 1986 میں بنایا تھا یہ قادری میڈیکل سینٹر، تو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ علاقہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نارتھ آباد میں بھی بناتے اگر کمائی کا کوئی طریقہ بنانا ہوتا۔ ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ علاقہ ایسا ہے، یہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نہ اتنی مطلب یہ کہ وہ ہے کہ صاحب اتنے ہمیں پیسے کی وہ ہے، اللہ پورا کر دیتا ہے، جو اس میں ہم اپنا انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے مدد ہوتی ہے لوگوں کی اپنے طور پر ہم کر دیتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا یہ سلسلہ کہ ہم نے ابھی کیا کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کو بتانا، اس زبان پر لانا، جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہے، اللہ نے ہمیں جو توفیق دی ہے ہم نے وہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے برکت علی قادری صاحب کے، وہ 15-16 سال جو ہے وہ آپ نے ایک مدینہ میں جو ہے وہ ایک ہر رمضان جو ہے آپ سفر کرتے تھے وہاں پر، اس دفعہ نہیں ہو چکا جو رب کی مصلحت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہر رمضان جو ہے ہر سال جو آپ وہاں پر جاتے ہیں، مدینہ میں بھی ایک طویل دسترخوان ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی تھی یہ سن کے۔ یہ بتائیے گا قادری صاحب کہ اب تک یہ کرونا کے جو پیشنٹ آ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کرونا کی وبا موجود ہے یا نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس پہ بالخصوص وہ وفاق حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو، اس پہ یہ جو عمل درآمد کرا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ تمام چیزیں یہ صحیح ہیں یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تو یہ وبا امراض تو آتے ہی رہے ہیں، اور حضور کی بھی یہ دور میں بھی وبا امراض آئے ہیں جس پر حضور کی احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی 1919 میں بھی 1920 میں بھی وبا آئی تھی پورے یورپ، اس میں بھی تباہی ہوئی تھی۔ لیکن اس مرتبہ جو ہے نا کچھ ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ اس کو سیاست کا رنگ دیا گیا ہے۔ اس کورونا کو وبا تو ضرور ہے، قدرت کی طرف سے ہے یہ، لیکن اس کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے، اور اس میں کچھ وہ قوتیں جو انسانی اس کے مخلوق کے خلاف ہیں، انہوں نے اپنا کام دکھایا، سرمایہ دارہ نظام نے دوسرے معنوں میں کام دکھایا ہے۔ اس میں لوگ بلینئر جو تھے وہ ڈاؤن ہو گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ڈبل ہو گئے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ یہ دنیا پر کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
ضرور ہے، قدرت کی طرف سے ہے یہ، لیکن اس کو جتنا جس انداز سے دنیا بھر میں ہائی لائٹ کر کے اس کا ایک طوفان مچایا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یہ دہشت کہ آدمی کورونا سے نہیں مرا، دہشت سے مر گیا۔ اچھا، یہ اکثر ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ دہشت سے مر رہے ہیں، یہ جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ یا وفاق کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے، جو اقدام کر رہی ہے، اپنی کوششیں کر رہی ہیں کورونا کی نظر کو ہوتے ہوئے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ سب سیاست ہے، اس تمام پروسیس کے اندر جو ہے وہ غریب مر رہا ہے، غریب بھوکا سو رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کے اوپر یا وفاق کے اوپر کیا رب تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ میں سندھ میں کیونکہ ہم رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ یہاں کے معاملات میں انوالو ہونا پڑ رہا ہے، یا پاکستان میں رہتے ہیں تو زیادہ ہمیں ان کا معلومات کا پتہ ہے، لیکن یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ امریکہ جیسی جگہ میں دیکھیں نا، یہ ایک اس وبا کو 3,500 پاؤنڈ $3,500 پر ڈیتھ پر باقاعدہ WHO سے مل رہا ہے، فراہم ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر میں بیمار ہوں، امریکہ میں جو لوگ مرے ہیں وہ کون مرے ہیں؟ جو اولڈ ایج میں اس میں ہاؤسز میں رہتے تھے، ان کی زیادہ عمر تھی، وہ قوت مدافعت ان میں کم تھی، اور انہوں نے ان کا علاج دیکھ بھال نہیں ہوئی، اس کا رزلٹ آج بھی یہی ہے۔ کوئی جاتا کسی اس میں کورونا میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ رزلٹ یہ ہے کہ اگر کورونا کی وجہ سے دوسری بیماریاں دب گئیں، عام جو ہے دل کا مریض ہے، اپنا دمے کا مریض ہے، اور کوئی مریض ہے، وہ جاتا ہے، اس کو کورونا میں ڈال دیتے ہیں، لوگ ڈر کے مارے جاتے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہی وجہ ہے کہ کورونا کے نام سے جو ہے نا یہ کاروبار بن گیا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں یہ کورونا ایسے ہی چلتا رہے گا، جیسے دوسری وبائی امراض یہاں آئے ہیں، ایڈز ہے، یہ دوسرے ہیں، پولیو ہے۔ پولیو پاکستان میں ختم نہیں ہوتا، ہر 4-6 مہینے کے بعد میں 2-4 کیس لیں، اس لیے کہ ان کے فنڈ آتے ہیں، ان فنڈ کی بنیاد پر جو ہے وہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کورونا بھی چلے گا۔ یہ کورونا میرے خیال سے، تو میرے اندازے میں تو کچھ بھی نہیں، قدرتی وہ ہے، بالکل ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے، لیکن اس کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو کاروبار بنایا گیا ہے، دنیا کے اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس کو یہ سارا سلسلہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخلوق خدا کے لیے اچھی بات نہیں۔ جس طریقے سے برکت علی قادری صاحب نے بتایا ہے کہ 100 میں سے جو ہے وہ تقریباً 25% جو ہے وہ کرونا کی وبا ہے، رب تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے ویسی ہوتا ہے۔ قاضی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کرونا کے چکر میں معیشت تباہ ہو رہی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تاجر برادری جو ہے ان کے بھی کاروبار جو ہے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو ٹائمنگ دی ہے صبح 8 سے 5 کی ٹائمنگ دی ہے، ابھی مزید انہوں نے لاک ڈاؤن کا حوالہ دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے بالخصوص، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ معیشت جو تباہ ہو رہی ہے، اس میں جو عوام جو بھوکی مر رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہماری معیشت تو پہلے ہی برباد تھی، اس لیے کہ ہمارے تو مخلص لوگ یہاں پر کام کرنے والے، ملک کو چلانے والے آئے نہیں، ہمیں ملے ہی نہیں، ہماری تو بدقسمتی ہے یہ۔ اور ایسی صورتحال میں جب امریکہ جیسی جگہ میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، پاکستان میں کہتا ہوں اللہ کا ہم پر بڑا احسان تھا، بڑا کرم تھا۔ لوگوں کا پریشانی، ہمیں صرف پریشانی یہ تھی کہ صاحب معاشی صورتحال، کیونکہ غریب ہیں، اتنی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، روزانہ کھودتے ہیں، روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ اتنا پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے ہی کمزور تھی، لوگوں کے کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہاں سے کھائیں گے۔ حکومت بھی ہماری اتنی تگڑی نہیں ہے، اتنی وہ نہیں ہے، جن لوگوں نے کمایا وہ سرمایہ نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بھی ہیں، جو مثال کے طور پر یہ ہاسپٹل ہے، اس میں اگر 20-22 لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، میں ان کی تنخواہ نہیں دوں گا تو وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ لاک ڈاؤن ہو کچھ بھی ہے، مجھے تو کرنا پڑے گا نا۔ اسی طرح سے اگر ہر ڈپارٹمنٹ ہر وہ کرے تو میں سمجھتا ہوں، لیکن لوگوں نے زیادہ تر جو ہے اس میں بڑا افسوسناک رویہ اپنا اختیار کیا ہے، لوگ بھوکوں سے وہ ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت خطرناک صورتحال ہے۔ اس وقت ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے سوشل اور سماجی طور پر اپنے آپ کو محدود کرنے کے لیے، لیکن مجبور ہیں، معاشی صورتحال کیونکہ خراب ہے، لہٰذا ہمیں مجبوراً جو ہے کاموں پر نکلنا پڑ رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ جی، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کی حالت میں، اس وقت کرونا سے کوئی نہیں مر رہا ہے۔ ناظرین محترم، جو اکثریت ہے وہ کرونا سے نہیں ہے بلکہ دہشت سے ہے، اور بھوک اور افلاس سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر مر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ برکت علی قادری صاحب موجود، تو آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم بھی دیا، اور بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اتنا اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ کرونا کی وبا، معیشت ہو، کرونا ہو،
کوئی بھی حوالے سے ہو، لیکن پیسہ یہاں پر جو ہے ناظرین وہ غریب جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اسی طریقے سے کے سی نیوز اور کے سی نیوز کی پوری ٹیم، تمام نمائندے جو ہیں اسی طریقے سے کورونا کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری نے کہا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ جولستانی علاقوں میں ٹڈی دل کے خلاف انسدادی مہم میں ہوائی جہاز کے ذریعے اسپرے کیا جائے گا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری نے کہا کہ ٹڈی دل کے خلاف اسپرے مہم میں ڈبل کیبن گاڑیاں، جیکٹو سپیریئر، شولڈر ماؤنٹڈ سپیریئر بازو استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ انسداد ٹڈی دل کے آپریشن میں ضلع انتظامیہ، پاک فوج، سی ڈی، محکمہ پلانٹ پروٹیکشن، محکمہ زراعت، محکمہ جنگلات، محکمہ وائلڈ لائف اور محکمہ لائف سٹاک کی ٹیمیں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بروقت انسدادی کارروائیوں سے ٹڈی دل سے فصلوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ٹڈی دل قدرتی آفت ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپرے وافر مقدار میں موجود ہے اور ضروریات کی تمام مشینری فوری فراہم کی جائے۔ آگاہ کرتے چلیں آپ کو سکھر سے۔ پاکستان تحریک انصاف شمالی سندھ کے ضلع شکارپور گورننگ باڈی کے عہدیداران نے ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب بھرف برادری شکارپور میں منعقد ہوئی۔ نادرن سندھ صدر محمد اسلم ابڑو نے ذمہ داران سے حلف لیا۔ تقریب میں نادرن سندھ کی اضلاع لاڑکانہ شکارپور کے نامنتخب عہدیداران نے حلف لیا۔ حلف برادری تقریب میں پاکستان تحریک انصاف شمالی سندھ ریجن صدر اسلم ابڑو، جنرل سیکرٹری مبین جتوئی نے شرکت کی۔ شمالی سندھ صدر اسلم ابڑو نے تمام نامنتخب عہدیداران کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی مقبول ترین جماعت ہے۔ حکومت سازی کے بعد تنظیم نو انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ گورننگ باڈی اور اراکین شمالی سندھ ریجن میں نچلی ترین سطح کے کارکنان کو منظم کرنے کی حکمت عملی تیار کریں۔ تمام نامنتخب عہدیداران سے ملاقات کی، جلد تحصیل یو سی میں تنظیم سازی کرنے کی ہدایات کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں صدام چوہان۔ خبر شامل کرتے ہیں سکرن سے۔ شہید کلونی مین کوڑے کے ڈھیر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وزیر روڈ کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اہل محلہ نے بچوں کو گھر سے نکال کر اور قیمتی جانی اور مالی نقصان سے بچایا۔ اس موقع پر متاثر شخص وزیر روڈ کا کہنا تھا کہ آگ لگنے سے میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ نیا رکشہ لیا تھا جس کی ساتھیاں بھی ادا کر رہا تھا، وہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ اب میرے پاس کھانے کو گندم رہی، نہ ہی کوئی اوڑھنے کو چادر۔ حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری امداد کی جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ نور محمد جتوئی۔ کہاں پڑھ کے رودا؟ اچھا کیے پا لگی؟ بس وہ کہڑے حساب سے لگی ہے؟ ماں شہر آئے ہو سکے کاشے گن بچی باہر بچی بچی شہر کہڑو کہڑو نقصان تھا؟ نقصان ہے 8 کٹا ننی جا 50-60 ہزار کیش ہوئی 50 یا 60 50,000 صحیح ٹی وی ہیں استری ہیں کچھ سولو ہند ٹرپر کھٹو کاش تاں جو کو مطالبہ بابا مطلب وہی ہے کہ مہربانی کرے کچھ اساں مدد تھی وञे असांजी कुझु कोन बचियो आहे काश बचे ई कढी बस साईं हिते गाॾी लॉकडाउन थी वियो मज़ूर आहे गाॾी हिते लॉकडाउन जे करे वरी गाॾियूं न आया वठी हींअर मसां आयासीं ग़रीब ऐं मज़ूरी हिते पीढ़ियुनि ते ॾींदा हुआसीं पर लॉकडाउन जो लॻो त वरी बीहारे छॾी बराबरि वज़ीरनि खे असांजी मदद करणु घुरिजनि गाॾी तुंहिंजी पंहिंजी आहे या रख किस्तनि ते आई आहे हींअर ई वरिती घणा पैसा ॾियणा अथई? पैसा बि 2 लख खां मथे अञा किस्त जमा करणा हुननि पर ग़रीब ऐं मज़ूरी असांजी इहा आहे हींअर अपील आहे कि कीअं मदद करना असांखे ग़रीब ऐं मज़ूरनि की मदद करनी है महिरबानी करे असांजी मदद करियो। आगाह करते चले आपको हब लसबेला से। बेला जमन भुट जाम ग्रुप के सरगर्म कारकुन हबीबुल्लाह रोंजो ने अपने बयान में शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमेशा गरीब के लिए जिद्दोजहद करने वाले यूसी किनर के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अब्बास रोंजो ने 5 सालों में जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे पहले हमें पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर नदी पर जाना पड़ता था। बारिशों के मौसम में हमें पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर नहीं था। साबिक चेयरमैन यूसी किनर मोहम्मद अब्बास की कोशिशों से अब तक सिर्फ जमन भट्ट में 3 सोलर बूरें बन चुकी हैं। वाटर टैंक, घरों के लिए सोलर, बचाव बंद वगैरह, इसके अलावा बहुत सारे काम हो चुके हैं। हबीबुल्लाह रोंजो ने कहा कि हम दिल की अथाह गहराइयों से मोहम्मद अब्बास का शुक्रिया अदा करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अब जंजो ब्यूरो चीफ। खबर
खबर शामिल करते हैं मिठियानी से। मकतूल सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल में 3 मुलजमान को कंडियारो अदालत में पेश करने के बाद थर्ड जुडिशनल मजिस्ट्रेट कंडियारो अदालत ने फरहान उर्फ काला सेहतू, अमीर उर्फ अमीरो सेहतू को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मरकजी मुलजिम नज़ीर सेहतू को 164 बयान इकबाल जुर्म के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल नौशहर फिरोज़ के हवाले किया गया। दूसरी जानिब मकतूल सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल की तहकीकात बनाई गई। JIT के सरबराह एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने नवाबशाह में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक ने इकबाल जुर्म कबूल किया। मज़ीद 5 मुजरमों को गिरफ्तार किया जाएगा। कत्ल क्यों हुआ सवाल पर JIT के सरबराह ने बताया कि फ़िल वक्त ये मामला दुश्मनी की बिना पर सामने आया। इस कत्ल का मरकज़ी मुजरिम मुश्ताक सेहतू, जिसे जल्द गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़। ये कोई पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक माहौल का बात जो कर रहे हैं वो हो सकती है। दुनिया में जो तरीका है और जिस पे हम अभी पाकिस्तान पुलिस भी जा रही है, अब उस बंदे को पकड़ते हैं जिस बंदे के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस आता है। आप ये देखें, हमने स्क्रैच से शुरू किया, हमने उस टाइम से शुरू किया जिस टाइम पे ये पता भी नहीं था ये मर्डर है या नहीं है। आज हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि ये मर्डर है। उसमें जो मुलजमान जिन्होंने ये मर्डर किया है वो पकड़े गए और उनसे हमारी इंटरोगेशन हो रही है। आप इस केस को मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ के ना करें, ना ही मैंने आपको पहले बता दिया कि हम उसका जवाब देंगे। इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, कतई नज़र कि उसका क्या बैकग्राउंड है, अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो ये JIT बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन। तीसरे बंदे का नाम सर? देखिए, इसमें अभी जो बंदे पकड़े गए हैं उसमें 3, एक नज़ीर मैंने आपको बताया और दूसरा मैंने आपको बताया फरहान, और तीसरा इसमें मैंने इसमें है अमीर। 3 बंदे जो अभी पकड़े गए हैं और रिमेनिंग 5 बंदे हैं, जिसमें 5 में से मैंने मुश्ताक आपको बता दिया। टोटल 5 है जी, मैंने 5 आपको, और जो एक्सपॉन्ड कर रहे हैं वो 5 हैं, जिसमें मैंने मुश्ताक का नाम आपको बताया और ये भी बताया कि प्रिंसिपल एक्यूज़ है। इसमें 4 बंदे जो हैं वो हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे रेट्स उस पर हो रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे पकड़े जाएंगे तो हम आपको बताएं। सर मुझे मेरा एक सवाल है कि जो नज़ीर सर तो जो जी सर, आप क्या कहेंगे आज ऑपरेशन की है IG साहब ने? न IG साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं उसे मुतमिन हूँ इस हवाले से कि IG साहब ने जो भी एलिमेंट्स थे इसमें इन्वॉल्व उनको ज़ाहिर किया है। रही बात ये कि हमारे जहन में जो कि तस्वर था, सवाल था कि कातिल कौन है, जो 3 माह से हम सोच रहे थे। मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी मेमन साहब की क़यादत में तनवीर तुनियो साहब ने और दूसरे जो भी हजरात हैं उन्होंने जो भी काम किया है वो खासा तसली बख्श है। और अब हमें ये मालूम हो गया है कि हमारे भाई के कातिल कौन है। रहा सवाल आगे जो आप सवाल पूछना चाहेंगे, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, असबाब क्या हैं, तो अभी मुख्य कातिल जो है, मेन जो है मुश्ताक सेहतू, वो अरेस्ट होने वाला है। और उसके बाद मैं समझता हूँ आपको जो चीज़ें आपके जहन में इंशाल्लाह वो हमें मालूम हो जाएंगी क्या है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।